جناب جب لیڈر بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اور وہ بھی جب لاڈلا لیڈر ہو؟ تو جناب کل رات عشائیہ دیا گیا اپنی جو آ، اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے اور اپنے ایم این ایز کے لیے بھی، تاکہ بجٹ پاس کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے تو معذرت کر لی، مصروفیت کا اظہار کیا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ مینگل صاحب تو پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن 9 پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی شاید عشائیہ پہ حاضر نہیں ہو سکے۔ بہرحال لیڈر نے ایک بیان دیا اور کہا کہ جہاں کہیں بھی نظریہ کرسی کے راستے میں حائل ہوگا تو میں کرسی کو لات مار دوں گا۔ اب یہ کامنٹ ہمیں پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی کی زبان سے بھی سننے کو ملا تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نروس ہو رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنگر سے پول کروائی جاتی ہے کہ بتائیے مقبولیت کتنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، اور اس کے اوپر جو لاکھوں کی تعداد میں شاید ووٹس آتے ہیں اس کو پھر وائرل کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو، یا آپ لوگوں کو تکلیف ہے، عوام بڑی خوش ہے۔ لیکن اگر عوام بہت خوش ہے تو آپ کو پول کرنے کی ضرورت کاہی کو پڑی؟ پی ایم ایل این تو ایسے پولز نہیں کراتی تھی۔ ڈیفینیٹلی نظریہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی حکومت کے مہینے اور سال کتنے رہ گئے ہیں، اس کے راستے میں آپ کا نظریہ حائل آ رہا ہے، بالکل اختلاف نہیں کرتے۔ یہ آپ کا نظریہ ہی تو تھا جس کی وجہ سے آپ نے جنرل حامد کو خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن سے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے جسٹس وجیہ الدین نے جب انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھائے تو جسٹس صاحب محترم شخصیت کو آخرکار پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی، اور یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کے بل بوتے پہ آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جہاز بھر بھر کے الیکٹیبلز کو توڑا۔ یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے یہ جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، ان کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا۔ اب وہ آتے نہیں ہیں عشائیہ پہ اور آپ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے شوگر مافیا نے اربوں کی کمائی کی۔ آپ نے اپنے نظریے کے تحت ان کو قیمتیں بڑھانے دیں، اپنے نظریے کے تحت سبسڈی دے دی، اور معلوم بھی نہیں پڑا۔ اور آپ کا یہ نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے گندم، وہ آٹا اور وہ گندم جو کہ ملک کے لیے انف نہیں تھا، اس کو اسمگلنگ کی بھی کہیں سے مواقع مل گئے۔ یہ آپ کا نظریہ ہی ہے جس کی وجہ سے اب گندم امپورٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کا نظریہ ہی ہوگا جس کی وجہ سے کل آڈٹ آیا ہے اور اس میں پتہ چلا ہے کہ کتنی اربوں کی رسیدیں غائب ہیں اور کتنی اربوں کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور جناب یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے آپ جو ہی مینگل صاحب چھوڑ کے آپ کو گئے، آپ ایم کیو ایم کے قدموں میں بیٹھ گئے، کراچی پہنچ گئے۔ یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے آپ کراچی پی آئی اے کی کریش کے بعد تو نہیں پہنچ سکے، لیکن 135 کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ آپ کا نظریہ ہی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ کبھی کسی بزنس کمیونٹی کے بندے کو ایک بورڈ پہ بٹھا دیں، کبھی ایک بزنس کمیونٹی کے بندے کو دوسرے بورڈ پہ بٹھا دیں۔ یہ آپ کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے پیٹرول کمپنیز کو 300 بلین کا فائدہ ہوا۔ اور یہ بھی تو آپ کا نظریہ ہی ہے کہ جب بجٹ منوانا ہو تو ڈیولپمنٹ فنڈز کا اعلان کر دیا جائے۔ اور بھائی یہی نظریہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنی آرمڈ فورسز کی قربانیوں، شہادتوں اور اپنے سویلینز کی شہادتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اسامہ بن لادن کو
आपका नजरिया आपको मजबूर करता है कि शहीद कह दें। बात यह है कि ये जो आपका नजरिया है ना, जिसकी वजह से आप कहते हैं आप कुर्सी को लात मार देंगे, तो अर्ज ये है कि नजरिया तो जो भी हो, लेकिन जो कुर्सी है ना, वो जिन टांगों पे खड़ी है उनमें से कम 3 तो आपकी हैं ही नहीं। 3 तो आपकी इत्तेहादियों की हैं, एक खफा बैठे हैं, दूसरे खफगी का इजहार करते रहते हैं, और तीसरे जो हैं उनके साथ तो आपने कस्में उठाई थी कि कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। और चौथी जो टांग है जो आपको लगता है कि आपकी है, वो कुछ ऐसे आपकी है कि वही चेहरे हमने खुदा की कसम मुशर्रफ की भी काबीना में देखे थे, पीपीपी की काबीना में भी देखे थे, पीएमएलक्यू की काबीना में भी देखे थे। वो ऐसा ज़बरदस्त नज़रिए की निशानदही करते हैं, अलामत है आपके नज़रिए की, कि वो चौथी टांग अब छुट्टियों पे जाना चाहती है। तो अर्ज़ ये है कि जिस कुर्सी को आप लात मार रहे हैं ना, उसकी तो टांगें ही आपके काबू में नहीं हैं, वो तो टांगें ही अब हटती जा रही हैं। आपका नज़रिया हमें तो जो दिखाई देता है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो नज़रिए शेरवानी है। और अब हालत ये है कि आपके लिए कुर्सी आपको लग रही है कि शेकी हो गई है, लेकिन एक्चुअली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पोल्स भी कराने की ज़रूरत नहीं है, और कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसामा बिन लादेन का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी और तरह से हमदर्दियाँ ले लें या एक्सक्यूज़ बना लें कि इस वजह से मुझे हटा दिया गया। आपको शायद किसी एग्जिट प्लान की ज़रूरत ना पड़े, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपने वजारत उज़्मा की ये इज़्ज़त कर दी है, उस कुर्सी उस ऑफिस की इतनी बेइज्जती कर दी है कि कोई अब उस वजारत उज़्मा को हाथ ही नहीं लगाना चाहता, बैठना ही नहीं चाहता उस कुर्सी पे। और अब वो लिए लिए फिरते हैं वजारत उज़्मा, कभी एक तरफ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो अब खामोश बैठेंगे क्योंकि आपको हमारे बोलने पर एतराज़ था, बाप बेटी अब चुप करके बैठे हैं। फिर आप जाते हैं शहबाज शरीफ की तरफ, फिर आप जाते हैं और बड़े लोगों के चेहरे, वो सब कहते हैं जी सानू माफ़ रखो, हमारी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है। ये जो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी की इज्जत और मोहब्बत अपनी बेच डाली सस्ती दामों में, हमें इस तरह जलील नहीं होना। आप ही लाए हैं, आप ही संभालें। जैसे कि सराइकी में कहते हैं, हुण घेन तब्दीली दे मज़े। तो बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को, लाडले लीडर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कोई आपकी कुर्सी को टच नहीं करना चाहता, और चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 साल नहीं 6 साल हुकूमत करें, आप और अपने आप को एक्सपोज करें, और जो आपको लेके आए हैं हम चाहते हैं वो भी सबक सीखें। इसलिए क्योंकि जाहिर है कसूर तो रिक्रूटर का होता है। अब हम तो जब कोई कंपनी चलाते हैं और अगर उसमें 6 फिगर सैलरी की पोस्ट हो, तो हम एक रिक्रूटिंग कंपनी को कहते हैं कि ढूंढ के दें, हमें हेड हंटिंग करें। अगर रिक्रूटिंग कंपनी हमें ऐसा बंदा ला के दे जो कि ना वक्त पे काम पूरा करता हो, डेडलाइंस मिस करता हो, फिर उन डेडलाइंस को ना पूरा करने की जिम्मेदारी भी ना कबूल करता हो, फिर उसको ये भी ना पता हो कि उसके अंडर टीम जो है वो क्या कर रही थी, उसको यही नहीं पता हो कि उसके नाक के तले जो कंपनी का माल है, जो कंपनी का स्टॉक है, वो गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है, और उस बंदे का एटीट्यूड, वर्क एथिक होना, काम करने को तैयार होना, टाइम पे वो सुबह उठ के ऑफिस पहुंचे ना, और फिर ड्रामे करे, टैंट्रम्स थ्रो करे, टीम वर्क में वो बिलीव ही ना करता हो, लोगों के साथ वो काम ही ना कर सके। तो बड़ी कंपनीज में ना सिर्फ ये कि जो आपका अप्रेजल होता है उसमें आपको 1 महीने ही में फारिग कर देते हैं, 3 महीने भी नहीं छोड़ता कोई, क्वार्टरली असेसमेंट से पहले ही फारिग कर देते हैं, क्योंकि टू मच इज एट स्टेक। ना सिर्फ उसको फारिग करते हैं,
لیکن چونکہ قصور اس کا نہیں ہوتا، قصور ریکروٹر کا ہوتا ہے، تو اس ریکروٹر کو پھر دوبارہ کہتے ہیں سوری جی اب ہم آپ کو نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کے جو ریکروٹمنٹ سٹینڈرڈز ہیں، آپ کو ہم نے ریکروٹنگ ہیڈ ہنٹنگ کے لیے اس لیے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بیسٹ بندہ تلاش کر کے دیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول تھا، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی. ادھر ہمیں سی ای او ایسا چاہیے تھا کہ باقی کمپنی سے مقابلہ کرے، یہ تو اس نے کمپنی کو ڈبو ڈالا ہے. تو آپ کی تو جو ریکروٹنگ سٹینڈرڈ ہیں وہی خراب ہیں، آئندہ ہم آپ کی سروسز کو استعمال نہیں کریں گے. سو نہ صرف وہ بندہ اپنی نوکری سے جاتا ہے، لیکن آپ کو ریکروٹنگ کمپنی بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو عرض یہ ہے کہ کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں جو کہ نظریہ شیروانی اب رکھتے ہیں، بہت کچھ لوگ رہ گئے ہیں. اور آہستہ آہستہ ہم سب دعا گو ہیں کہ شاید ملک کی قسمت بدلے، اور اس طرح بدلے کہ ہم کٹھ پتلی بننے سے انکار کریں، ہم ریکروٹرز کو تبدیل کریں، ہم اس قسم کے جد و جہد کریں کہ جس میں ہم اس نظریہ شیروانی کو بحیثیت ایک قوم ریجیکٹ کریں. ہم بہانہ بازی نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ جی دیکھیں اب ہم کیا کرتے، ہم تو ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو چوک پہ روک دیا گیا. ہم یہ کہیں کہ اڈیالہ جو ہے وہ ہمارے ہی شہر میں ہے، ہم کوشش تو کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جمہوریت لے کے آئے تو اس کو اس کے جمہوری سٹانس پہ سپورٹ تو کریں. یہ تو نہ کہیں کہ جی یہ تو پارٹی کی کمزوری تھی، یہ تو بھائی کا قصور تھا، یہ تو دھڑے بازی تھی. بھئی آپ خود بھی تو اپنی تقدیر بدلنا چاہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مستقبل بہت تاریک دکھائی دیتا ہے. اس لیے کیونکہ اس کٹ پتلی نے کیا کیا ہے، اس کٹ پتلی نے یہ کیا ہے کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ناخوش ہیں، یہ غلط فہمی ہے. وہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ وہ تو آئے دن پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سیاست دان تو ہوتا ہی بیکار ہے، کرپٹ ہے، ملک کی تباہی سیاست دانوں ہی نے کی. اور اس کٹ پتلی نے لا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں کسی سے امید نہ رکھیں، کسی سیاسی پارٹی سے، کسی سیاستدان سے امید نہ رکھیں. یہ کٹ پتلی ہماری لاسٹ ہوپ تھا. تو جب لاسٹ ہوپ ختم ہو گئی تو لاسٹ ہوپ ختم ہو گئی. تو بیسکلی تو جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا. سب کو بدنام کرنا، سب کو کمزور کرنا، سب کو توڑنا، اور جمہوریت کی آئیڈیا کو ہمارے دماغ سے غائب کر دینا کہ یہ جمہوریت تو ہے ہی بیکار. اس وقت قوم کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت ناکام ہے یا ہم جمہوری ہونے میں ناکام ہوئے ہیں. سوچئے گا اور ایک نئے نظریے کی بنیاد رکھنے کے بارے میں بھی سوچئے گا. وہ نظریہ جو اپنے مفادات کو ملک کے مفادات کے راستے میں حائل نہ کرے، جو شیروانی کی ہرس میں ملک کو، عوام کو کمزور، لاچار، مجبور نہ کرے. وہ نظریہ جو ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خواہش میں سرحدوں کو غیر محفوظ نہ کرے، ملک کے اندر مزید بٹوارا ہونے کا خطرہ پیدا نہ کرے. ایسے نظریے کی تلاش کریں.